السلام علیکم طالب علم۔ آج کے ای کنٹینٹ کا ہمارا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ سوانح نگاری کا فن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عنوان ہمارے بی اے تھرڈ ایئر میں درج ہے، تو ای کنٹینٹ ہم آپ کو بار بار اس بات کی توجہ دلاتے ہیں کہ ای کنٹینٹ بنانے کا مقصد گھر پر رہ کر اپنے کورس کو مکمل کرنا ہے، اس کورونا وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ تو آج کے ای کنٹینٹ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سوانح نگاری کا فن۔ سوانح نگاری جس کو ہم ہندی میں جیونی یا انگلش میں بایوگرافی بولتے ہیں، اس میں کسی انسان کی زندگی سے متعلق اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ چرتر چترن، اس کے چرتر کا چترن، کردار کی منظر کشی کی جاتی ہے، اس کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ دنیا میں آج تک جو کچھ کہا گیا، لکھا گیا، وہ کہنے والے یا لکھنے والے نے یا تو اپنے بارے میں کہا اور لکھا، یا پھر کائنات کے بارے میں جو اس کے آس پاس پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی شکل میں یہ آپ بیتی ہوئی اور دوسری شکل میں یہ جگ بیتی، یا تو آدمی نے اپنے بارے میں کہا یا دوسروں کے بارے میں کہا۔ آپ بیتی اور جگ بیتی سوانحی کے دو روپ ہیں۔ فرصت کے زمانے کے لوگ جب سردیوں کی لمبی رات کاٹتے، الاؤ کے گرد بیٹھتے، تو ایک دوسرے سے کہتا تھا، بھائی کچھ سناؤ کہ وقت گزرے۔ وہ پوچھتا تھا، آپ بیتی سناؤں کہ جگ بیتی؟ عام طور پر جواب ملتا تھا کہ آپ بیتی تو روز ہی بیتتی ہے، جگ بیتی سناؤ۔ یہ جگ بیتی ہی سوانح ہے، اور آپ بیتی خود نوشت سوانح، جس کو ہم آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے سوانح کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اب ہم سب سے پہلے سوانح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوانح نگاری تاریخ کی ایک شاخ ہے، لیکن بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کا شمار الگ صنف کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ سوانح انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل، زندگی اور وفات کا بیان ہی نہیں، بلکہ کسی فرد کے ظاہر اور باطن، عادات و اطوار، اخلاق، معاشرت، نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کی نشیب اور فراز کی داستان ہے۔ تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ سوانح کے اندر انسان کی پیدائش، اس کے خاندان، اس نے جو تعلیم و تربیت حاصل کی وہ، اس کی زندگی، اس کی وفات، اس کے ظاہر اور باطن، اس کے عادات اور اطوار، اس کے اخلاق، اس کے چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، لوگوں سے اس کے کس طریقے کے سلوک، معاشرت، اس کی نفسیات اور اس نفسیاتی کیفیت، اور اس نے زندگی کے اندر جتنے بھی اونچ نیچ کو دیکھا، جتنے بھی اتار و چڑھاؤ کو دیکھا، اس کی داستان سوانح نگاری کہلاتی ہے۔ اردو اپنے بال و پر سنوارتے ہی سر سید کے عہد میں اس قابل ہو گئی کہ سوانح جیسی مشکل چیز کو اردو میں فن کی حیثیت سے بڑھتا جانے لگا، جبکہ عربی اور فارسی جیسی زبانوں میں بھی فنی معیار کے مطابق اعلیٰ اور کامل سوانح عمریاں نہیں ملتی۔ تو یہ ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ جس انسان کی سوانح نگاری لکھی جاتی ہے، بایوگرافی لکھی جاتی ہے، جیونی لکھی جاتی ہے، وہ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اس نے جن لمحات کا سامنا کیا، جن اتار چڑھاؤ کو اس نے دیکھا، اس کے عادات اور اطوار، اس کے اخلاق، سماج میں اس کی حیثیت، اس کا وقار، ان سب سے متعلق اظہار خیال کیا جاتا ہے، اس کے جیون کا سمپورن چرتر چترن کیا جاتا ہے۔
جب سوانح عمری کی تعریف کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوانح عمری زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی واقعات، حادثات، رودات اور حالات کے ہیں۔ یہ لفظ ساہنیہ کی جمع ہے۔ اب کارلائل نے اسے فرد کی داستان حیات بتایا ہے۔ ایمرسن کا خیال ہے کہ جب کوئی عظیم الشان عظیم تر انسان کی زندگی کی تشریح کرتا ہے تو سوانح عمری وجود میں آتی ہے۔ اس کے برعکس لائف آف اسٹرلنگ کے مصنف نے ایک دعویٰ کیا ہے اور اپنی تصنیف میں اسے ثابت کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی معمولی انسان کے سفر زندگی کی روایات بھی ایسی دلکشی کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے بڑے آدمیوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ تو اس کے لیے کوئی مشہور اور معروف انسان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک عام انسان کی زندگی کو بھی اس طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی توجہ کا مرکز بن جائے۔ اس کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ جن ہستیوں نے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے ہیں ان کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ ولیم کوپر کا ارشاد بذا ہے کہ وہ بے حقیقت لوگ جو بھلائے جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں انہیں زندہ رکھنے کی کوشش بے سود ہے۔ غرض سوانح عمری ایک ایسی تصنیف ہے جس میں کسی شخصیت اور اس شخصیت اہم ہو تو کیا کہنا، اگر وہ شخصیت اہم ہے، مشہور و معروف ہو تو پھر اس کا کیا کہنا۔ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ اس میں پیش کیے گئے واقعات قارئین کے لیے پرکشش ہو، انداز بیان پرتاثیر ہو۔ جو سوانح نگار ان شرطوں کو پورا کرے اسے کامیاب سوانح نگار کہا جا سکتا ہے۔ تو الگ الگ جو اوتھر ہے انہوں نے الگ الگ انداز بیان میں سوانح کی تعریف بیان کی ہے، جس طریقے سے کارلائل نے اسے فرد کی داستان حیات بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مصنف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عظیم الشان اور عظیم تر انسان کی زندگی کی تشریح کرتا ہے تو وہ سوانح عمری وجود میں آتی ہے۔ اور اسٹرلنگ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی معمولی انسان کے سفر کی زندگی کو پیش کیا جائے، سفر کی زندگی کی رودات کو اگر پیش کیا جائے، وہ کوئی معمولی انسان ہو لیکن اس کو بڑی دلکشی کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں اگر ہم پیش کرتے ہیں تو وہ بھی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے اور وہ بھی مشہور اور معروف اردو ادب کی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ تو سوانح عمری ایک ایسی تصنیف ہے جس میں کسی شخصیت اور اس شخصیت اگر اہم ہو تو اس طور بھی کیا کہنے، اس کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی تصویر کسی کا نام ہے۔ اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ سوانح نگاری میں عام یا خاص انسان کوئی بھی ہو، مشہور ہو اور وہ شخصیت اہم ہو تو اور بھی مزے والی بات ہے، اس میں اس کی زندگی کی پوری واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ انگریزی میں سوانح کے لیے بایوگرافی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں سوانح کے لیے بایوگرافی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور خود نوشت سوانح کے لیے آٹو بایوگرافی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سوانح نگاری کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بایوگرافی، آٹو بایوگرافی، سوانح نگاری اور خود نوشت سوانح نگاری۔ اب بایوگرافی میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے، اس کو لکھنے والے کون ہوتے ہیں، کس کے متعلق اس میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ تو بایوگرافی میں کسی بڑے انسان کی شخصیت اور اس کے کارناموں کو کوئی دوسرا ادیب بیان کرتا ہے تو اس کو سوانح نگاری اور انگریزی زبان میں اس کو بایوگرافی کہتے ہیں۔ تو کسی شخصیت کے کارناموں کو کوئی دوسرا انسان یا کوئی دوسرا ادیب بیان کرے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، بایوگرافی۔ اب ہم آٹو بایوگرافی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ادیب اپنے حالات خود بیان کرتا ہے، اس میں وہ اپنی زندگی سے متعلق جو نشیب اور فراز ہے اور اس نے اپنی زندگی میں اور اپنے عادات اور اطوار، سیاست، سماج، مذہب میں جو دیکھا اور اس نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا
اس سے متعلق وہ اپنے اظہار خیال کرتا ہے، وہ آٹو بایوگرافی کہلاتی ہے، جس کو ہم خود نوشت سوانح کہتے ہیں۔ تو یہ سوانح کی دو قسمیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر امتحانات میں اس چیز کو پوچھ لیا جاتا ہے کہ بایوگرافی میں کیا ہوتا ہے اور آٹو بایوگرافی میں کیا ہوتا ہے، سوانح نگاری کیا ہے اور خود نوشت سوانح نگاری کیا ہے۔ اب سوانح نگاری کی اہمیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیگر اصناف کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ سوانح سے لطف بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ فکشن کی طرح بلکہ اس سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ اس میں افادیت بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم عظیم شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، عظیم سائنسداں، مذہبی رہنما، مفکر، محب وطن، نڈر سپاہی، سماجی کارکن جن کے احسانات سے دنیا گرہ بار ہیں، انہیں یاد کرنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی سوانح کا مطالعہ کریں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ عظیم انسانوں کے پر عظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان بڑے بڑے رہنماؤں کی، مفکروں کی، سپاہیوں کی، سماجی کارکنوں کی جب ہم زندگی سے متعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ہم بھی انہی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے پر آمادہ ہوتے ہیں اور ان سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے ہم اچھی طریقے سے اپنی زندگی کو، سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوانح نگاری کے ذریعے ہی ہم ان لوگوں کو یاد اور زندہ جاوید رکھتے ہیں۔ اگر سوانح نگاری نہیں لکھی جائے تو زمانہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ تو یہ سوانح نگاری کی اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں جو بزرگان دین اس دنیا سے جا چکے اور جنہوں نے بہترین کارنامے اس دنیا کے لیے کیے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے کیے، انہوں نے اپنی کتابوں کے، اپنے زندگی میں جو اہم کارنامے انجام دیے، ان چیزوں کو ہم سوانح کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوانح نگاری کے فن کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا فن بہت نازک اور بہت دشوار فن ہے۔ اس کی دشواریاں ناول افسانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کسی شخصیت کی سوانح مرتب کرنا اور پوری طرح اس سے عہد برآں ہونا ایسا ہی ہے جیسے کوئی تلوار کی دھار پر چل کر باسلامت پار اتر جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سوانح لکھنے میں مصنف کو کن کن دشواریوں اور مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوانح نگار کو سب سے پہلے صاحب سوانح کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ جس کی سوانح لکھنے کا وہ ارادہ کر رہا ہے وہ شخصیت اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کی سوانح لکھی جائے۔ تو سب سے پہلے مصنف سوانح لکھنے والے کو اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ شخصیت سوانح لکھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جس کی سوانح لکھے اور لکھنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ شخصیت اس قابل ہو کہ اس کی سوانح لکھی جائے۔ سوانح نگار ایسی شخصیتوں کا انتخاب کرے جو نمایاں ہو اور جن کی زندگی مسلسل نشیب اور فراز سے دوچار رہی ہو۔ تو سب سے پہلے جو ایک سوانح نگار کے سامنے جو دشواری آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو سوانح لکھنے کے لائق ہے، جس کی زندگی پر سوانح لکھی جائے، اسی شخصیت کا ہم انتخاب کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ وہ خود اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے پوری واقفیت رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ مصنف اس شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دل میں شخصیت کا احترام ہے تو وہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس سے عداوت ہے تو وہ خوبیوں کو کم کر کے اور عیبوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی سوانح لکھیں تو اس کی جو عادات اور اطوار ہیں، اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو کمیاں اور خوبیاں ہیں، ان کو ہم صحیح طریقے سے تنقید کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے اس سوانح میں ہم درج کریں گے۔ یہ نہیں کہ جس سے ہم پیار اور محبت رکھتے ہیں تو اس کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے اور اس کی کمیوں کو نہیں بتائے، لیکن جس سے ہم عداوت رکھتے ہیں، جس سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، تو اس کی خوبیوں کو تو ہم بیان نہیں کریں گے اور اس کی کمیوں کو ہم چھپانے کی کوشش کریں گے۔ تو مصنف میں دیانتداری، جفاکشی اور چھان بین کا شوق نہ ہو تو وہ ہرگز
کامیاب سوانح نگار نہیں بن سکتا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، اور سوانح نگار کو یہ چاہیے کہ وہ صحابہ سوانح کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہو۔ سوانح میں اپنے دور کی تاریخ، سیاسی، معاشرتی، معاشی کشمکش کا اظہار ہوتا ہے۔ بغیر اس کے کوئی سوانح مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہیرو جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تاریخی و سماجی پس منظر اس حد تک ہونا چاہیے کہ ہیرو کے کردار پر روشنی پڑ سکے۔ تو اس کی سبھی چیزوں کو ہم اردو ادب میں اجاگر کریں، اس کی معاشرتی، سیاسی، تاریخی کشمکش ہر پہلو کو ہم سوانح میں بیان کر سکیں۔ اگلا مسئلہ مواد کی فراہمی کا ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں کن ذرائع سے کیا کیا مواد حاصل ہو سکتا ہے؟ قلم اٹھانے سے پہلے مصنف کو یہ ساری باتیں جاننی چاہیے۔ تو مواد، کنٹینٹ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ہم ایسے شخص کی شخصیت کا انتخاب کر لیتے جس سے متعلق ہمارے پاس مواد نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کی شخصیت کی پوری جانکاری نہیں ہوتی، تو ہم اس کا مکمل چرتر چترن، اس کے کردار کی پوری طریقے سے منظر کشی نہیں کر سکتے۔ ان ساری سوانح میں ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو فرد کی ذات اور اس کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوں۔ واقعات غیر اہمی کیوں نہ ہوں، انسانی زندگی میں واقعات کا خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے سوانح نگار واقعات کے گھنے جنگل سے ایسے واقعات کا انتخاب کرتا ہے جو فرد کی ذات پر روشنی ڈال سکے۔ اگلا مسئلہ جو ہم نے ابھی بتایا مواد کو اکٹھا کرنے کا ہے۔ تو قلم اٹھانے سے پہلے مصنف کو یہ ساری باتیں جاننی چاہیے، اس ساری باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان پر پورے اترنے کے بعد ہی مصنف کو اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ہم سوانح لکھتے ہیں تو اس میں حسن ترتیب کی بھی بات آتی ہے۔ صحابہ سوانح کی زندگی کے بارے میں تمام تحقیق کر کے، تمام مواد جمع کر کے اس طرح ترتیب دے کہ پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام واقعات اور کارنامے قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ میں نے بتایا نا، پوری زندگی کی منظر کشی اور وہ قاری کے آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آنی چاہیے۔ سوانح میں تاریخ، فرد، واحد اور ادبی چاشنی تینوں کی آمیزش ہوتی ہے، اور یہی حسن ترتیب کے حسن کا سبب بن جاتی ہے۔ تو سوانح میں تاریخ ہو، فرد واحد اور ادبی چاشنی، تینوں چیزیں ایک سوانح کے اندر ہونی چاہیے۔ سوانح میں ہیرو کی ذہنی کیفیت تک پہنچ کر اسے ٹٹولنا اور اس کی شخصیت کے اتار چڑھاؤ کو گرفت میں لینا ایک اچھے سوانح نگار کا بنیادی فرض ہے۔ اور بھی ان الجھنوں کو بڑی خوبصورتی، دیانتداری اور سب سے زیادہ بے باکی سے بیان کرنا لازمی ہے۔ اس کی یہی فنی تربیت اور تنظیم سوانح کی اساس ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ صحابہ سوانح کی زندگی سے واقفیت، جو انتخاب ہم کر رہے ہیں اس میں مواد کی فراہمی ہونی چاہیے۔ صحابہ سوانح کا انتخاب اس شخصیت کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس لائق ہے کہ اس کی سوانح لکھی جا سکے، اور حسن ترتیب اس سوانح کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اسلوب کی اگر ہم بات کریں تو ایک اچھے سوانح نگار کو زبان اور اسلوب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سوانح نگاری کی زبان اور اسلوب کی خصوصیات ہی سوانح کو ادب کا درجہ دیتی ہے۔ تو اس کا بہترین اسلوب اس کے اندر استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ سوانح سے فائدہ کیا ہے۔ سوانح کے ذریعے ہمیں عظیم شخصیتوں، سائنس داں، محب وطن، مفکر، مذہبی رہنما، سماجی کارکن جن کے احسانات سے دنیا گرہبار ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور ہم میں ان جیسا بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بڑے انسانوں کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں، عظیم انسانوں کے پرعظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی اس کا اصل مقصد ہے کہ قاری جب اس سوانح کو پڑھے تو اس کے اندر اس شخصیت جیسا بننے اور اس جیسا کر گزرنے کی خواہش پیدا ہو، اور وہ سماج میں تبدیلی کا خواہ بنے، اور اپنے کردار
اور اپنی شخصیت کو اس عظیم شخصیت کے جیسا بنانے کی پرزور کوشش کریں۔ یہاں ایک آخری بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سوانح عمری کا علاوہ ایک شے جو خود نوشت سوانح بھی ہے، یعنی وہ سوانح جو مصنف خود اپنے بارے میں لکھے، اردو میں سوانح لکھے۔ اردو میں سوانح عمریہ بھی موجود ہے اور خود نوشت سوانح بھی۔ تو اس طریقے سے ہم نے آج سوانح نگاری کی تعریف، سوانح نگاری کی قسمیں اور سوانح نگاری کے فن کے متعلق، اس کی خصوصیات سے متعلق گفتگو کی۔ اگلا جو ہم کنٹینٹ بنائیں گے اس میں سوانح نگاری کی ہم آغاز اور ارتقاء سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ بہت بہت۔ اور جیسا کہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہر کنٹینٹ کے شروعات میں اور آخر میں یہ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کنٹینٹ کو ہم تبھی کامیاب مانیں گے تب آپ ان کنٹینٹ کو یوٹیوب پر جا کر دیکھیں گے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس سے فیض یاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔